مسلمان کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے فلسطین بنایا تھا جو ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے تھے اور شرک نہیں کرتے تھے، اس کے ساتھ پارٹنرز نہیں بناتے تھے، اور اللہ کے ایک بڑے پیغمبر اور نبی تھے اور وہ مسلمان تھے، تو انہوں نے بنایا، تو ہم مسلمانوں کا حق فلسطین پر ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام بھی ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے، تو ہم کہتے ہیں کہ فلسطین ہمارا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پر تھے، تو وہ بھی الحمدللہ، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس کے ساتھ پارٹنر نہیں بناتے تھے، اور وہ بڑے پیغمبر اور نبی ہے۔ قرآن میں ان سب کا ذکر ہے، تو فلسطین ہمارا ہے۔ اسرائیل اور فلسطین میں اصل میں ہو کیا رہا ہے؟ اسرائیل اور فلسطین کے اندر ایک پرانا تنازع چل رہا ہے جو کہ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے بیچ ہے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے فلسطین بنایا تھا جو ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے تھے اور شرک نہیں کرتے تھے، اس کے ساتھ پارٹنرز نہیں بناتے تھے، اور اللہ کے ایک بڑے پیغمبر اور نبی تھے اور وہ مسلمان تھے، تو انہوں نے بنایا، تو ہم مسلمانوں کا حق فلسطین پر ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے وہ ماشاءاللہ سے نسل میں سے تھے سلیمان علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام بھی ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے، تو ہم کہتے ہیں کہ فلسطین ہمارا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پر تھے، تو وہ بھی الحمدللہ، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس کے ساتھ پارٹنر نہیں بناتے تھے، اور وہ بڑے پیغمبر اور نبی ہے۔ قرآن میں ان سب کا ذکر ہے، تو فلسطین ہمارا ہے، ہم یہ کہتے ہیں۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ وہاں پر آئے تھے اور سلیمان علیہ السلام ان کے بھی نبی ہے، تو وہ ان کا ہے، جبکہ یہودی شرک کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام شرک نہیں کرتے تھے، یہودی شرک کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام شرک نہیں کرتے تھے، تو یہودی کہتے ہیں یہ ان کا ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے، لیکن عیسائی شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ پارٹنر بناتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ ہم نہیں کرتے، تو ہم کہتے ہیں کہ اصل حقدار ہم ہیں۔ اور پچھلے 1400 سالوں میں 1200 سال سے زیادہ مسلمانوں نے فلسطین پر حکومت کی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کے صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ تک تھوڑا پہلے، اور پھر صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ سے لے کے 1948 تک فلسطین ہمارے پاس تھا، اور فیوچر میں بھی انشاءاللہ ہمارے پاس ہی رہے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اسرائیل 1948 کے بعد جب ہٹلر نے ان کو تباہ کر دیا، تو وہ مسلمانوں سے پناہ مانگے فلسطین کے، اور ہر وقت الحمدللہ مسلمانوں نے یہودیوں کو پناہ دی۔ جب جب یہودی پریشان ہوئے، بائزنٹینینز، رومنز ان کو مارے تو مسلمانوں نے پناہ دی، اسپین کے اندر کرسچنز مارے تو مسلمانوں نے پناہ دی۔ ویسے ہی 1948 سے پہلے سیکنڈ ورلڈ وار کے وقت ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو جو مار کے جلا دیا، اس وقت یہودیوں نے مسلمانوں سے گزارش کی، مسلمانوں نے پناہ دی، بالکل بھکاریوں کی طرح امیگرنٹ بن کر، مہاجر بن کر آئے تھے یہودی، اور ہم نے ان کو پناہ دی، اور آج وہ امریکہ اور یورپ کے ہتھیاروں سے مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ جنہوں نے ان کو پناہ دی، گھر میں کھانا دیا، گھر میں جگہ دی، وہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ ایسے درندہ صفت حرکتیں وہ کر رہے ہیں۔ 1.5 لاکھ سے زیادہ مسلمان فلسطینی بچوں کو ابھی تک اسرائیل نے مارا ہے، لاکھوں مرد اور عورت فلسطینیوں کو مار دیا ہے، اور نتیجے میں ادھر سے فلسطین کی طرف سے بھی حماس پلٹا کر اٹیک کر کے مارتا ہے، جس میں عورتیں اور بچے بھی مرتے ہیں، جو غیر اسلامی ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ نہ اسرائیل معصوموں کو مارنا چاہیے، نہ حماس میں مارنا چاہیے۔ اس تنازع میں آپ کس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ میں حق کے ساتھ ہوں۔ میں حق کے ساتھ اسی لیے ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ رہنے کا حکم دیتا ہے، سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیتا ہے، اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہتی ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ پورے مسلم نیشن، سعودی عربیہ، قطر، بحرین، کویت، یو اے ای، ملیشیا، انڈونیشیا اور تمام مسلم نیشن فلسطین کے ساتھ ہے الحمدللہ، اور میرا بھارت مودی گورنمنٹ کے انڈر میں وہ بھی فلسطین کے ساتھ ہے الحمدللہ۔ تو میں بھی فلسطین کے ساتھ ہوں، اسرائیلی آتنکواد کے خلاف، اسرائیلی بربریت کے خلاف، اسرائیل جو معصوم بچوں کو، عورتوں کو مارتا ہے، اور جو معصوم فلسطینیوں کو مار رہا ہے، اس کے خلاف میں بالکل ہی فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا انشاءاللہ۔ میں سعودی عرب کی طرح اور مسلم ملکوں کی طرح اور میرے بھارت کی طرح فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوں۔